عالم کبھی بھی تعلم اور تفقہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی عالم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ معلومات کا انبار ہو، حافظے میں معلومات کا ذخیرہ ہو اور روایات کو، آثار کو، معلومات کو بیان کرنے کا سلیقہ ہو، اس کو عالم نہیں کہتے۔ عالم اسے کہتے ہیں جو علم کامل پانے کے لیے مرحلہ وار جس نے ساری سٹیجز تعلم اور تفقہ کی حاصل کی ہوں، اور اساتذہ کاملین کے پاس اور شیوخ متفننین کے پاس اور شیوخ متقنین کے پاس زانو تلمذ طے کر کے ایک ایک علم اور ایک ایک فن اور اس کے قواعد، اصول اور ضوابط سیکھے ہوں، کتب پڑھا ہو اساتذہ سے، اور اس طرح ہر فن میں ضروری حد تک درک اور ملکہ حاصل کیا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کونوا ربانیین، اللہ والے بنو، ربانی عالم بنو۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں اس سے مراد ہے علماء فقہا، ایسے فقیہ بنو۔ اب عالم ربانی کی تعریف بیان ہو رہی ہے، ایسے فقیہ بنو جو حلیم ہو، جن کے پاس حلم ہو۔ یعنی اب تین چیزوں کو امام بخاری نے یہاں جمع کر دیا ہے، علم اور حلم، اور اس کے ساتھ تفقہ اور تدبر۔ مگر حلم کبھی پیدا نہیں ہوتا جب تک طبیعت میں امن اور سلم نہ ہو۔ یہ تین لفظ ایک ہی وزن کے ہیں، علم، حلم اور سلم۔ سلم کہتے ہیں امن اور سلامتی کو۔ جن طبیعتوں میں تربیت اور صحبت کے نتیجے میں، بلکہ کہیے صحبت اور تربیت اور ریاضت کے نتیجے میں، جن طبیعتوں کے اندر امن اور سلم، سلامتی آ جاتی ہے، طبیعتوں کے اندر عافیت آ جاتی ہے، تو وہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ اس سے جنم لینے والا علم اپنے ساتھ حلم کو جمع کر لیتا ہے، تو وہ خالی عالم نہیں رہتا بلکہ حلیم ہو جاتا ہے، علیم و حلیم ہوتا ہے۔ تو امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول بتایا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کون ہیں علماء ربانیین؟ وہ جو علماء ہیں، اور ایک اور نسخہ کے مطابق لفظ آیا ہے حکماء فقہا، وہ فقیہ جو حکیم ہو، صاحب حکمت ہو، صاحب حلم ہو، صاحب تحمل ہو، جو بردبار ہو، جس کے اندر تواضع ہو، انکساری ہو، جس کے من میں سکون اور اطمینان، طمانینت ہو، جس کے من میں عافیت اور سلامتی ہو۔ یاد رکھ لیں، عالم جب بولتا ہے تو وہ جو الفاظ اور کلمات استعمال کرتا ہے، اس کے الفاظ اس کے من کے حالات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں الفاظ اور کلمات کی صورت بن کر زبان سے نکلتا ہے۔ الفاظ اور کلمات اور جملے اور بیان اور خطاب، جو کچھ عالم کہہ رہا ہے، یا اس کو اپلائی کرتے جائیں سوسائٹی کے ہر طبقے پر، ایک عام کامن مین جو بولتا ہے، ایک تاجر جو بولتا ہے، ایک سیاسی لیڈر جو بولتا ہے، کوئی حکمران جو بولتا ہے، جو شخص بولتا ہے، اس کا بولنا تو ہے الفاظ اور کلمات پر مشتمل، مگر اس کی الفاظ اور کلمات کا ایک مزاج ہے، ان کے اندر ایک تپش اور ایک ٹھنڈک ہے، ان کا ایک اپنا ٹیمپریچر ہے۔ وہ جو ٹیمپریچر ہے الفاظ اور کلمات کا، وہ من اور طبیعت کے ٹیمپریچر کی عکاسی کرتا ہے۔ تو کلمات اندر کے احوال کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس لیے جس طبیعت میں حلم اور سلم اور امن اور سلامتی اور سکون ہوگا، ٹھہراؤ ہوگا، اس کے کلمات میں بھی حلم اور سلم اور امن اور سلامتی ہوگی۔ سو وہ جب بولے گا، جو تعلیم دے گا، جو تربیت دے گا، جو نصیحت کرے گا، اس سے سوسائٹی میں بھی امن اور سلامتی پھیلے گی۔ اس سے لوگوں کے رویوں پر جو اثر ہوگا، ان رویوں میں بھی توازن آئے گا، اعتدال آئے گا، سلامتی آئے گی، ان رویوں میں توسط آئے گا، اعتدال، موڈریشن آئے گی۔ اور اگر اندر طبیعت میں فرسٹریشن ہے، غصہ ہے، عدم توازن ہے، حلم نہیں ہے، اندر طبیعت کے اندر اگر وہ سکون اور اطمینان نہیں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، تو دیکھنا ہے کہ اس کے دل کا حال کیا ہے۔ وہ دل کا حال، اس کے قلب و باطن کا حال، اس کے نفس اور عقل کا جو من کا حال ہے، وہ الفاظ اور کلمات بن کے اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے، اور وہی افعال اور اعمال بن کے اس کے جسم سے صادر ہوتا ہے۔ سو وہ سوسائٹی میں آگ بھی لگاتا ہے، اور وہ لگی ہوئی آگ کو بجھاتا بھی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے من میں کیا ہے، ٹھنڈک ہے یا آگ ہے۔ اس لیے فرمایا علماء فقہا، وہ فقیہ کہ سب سے پہلے تو اس نے تعلم اور تفقہ کے گہرا پختہ علم کے اندر اس کی معرفت حاصل کرنے میں مرحلہ وار محنت اور ریاضت، قابل، ماہر، مشاق اساتذہ کے پاس کی ہو،
کتب اساتذہ سے پڑھی ہو، ایک ایک فن سیکھا ہو، قواعد اور اصول اور ضوابط پر، اصول و فروع پہ عبور ہو، اس سے تفقہ کی شرط ہو جائے گی اور تعلم کی۔ جب یہ شرط پیدا ہو جائے تو خالی اس سے ربانیین میں وہ شامل نہیں ہوتا۔ عالم بن گیا مگر اب ربانی نہیں بنا، اب یہ فاصلہ رہ گیا۔ یہاں پر امام بخاری نے مضمون اپنا ختم کیا ہے، عالم بن گیا ان شرائط کے ساتھ مگر ربانی نہیں بنا۔ ربانی بننے کے لیے اب اس کو اپنے اندر سلم اور حلم پیدا کرنا ہے۔ وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ علم سے پیدا نہیں ہوتا، وہ ادب سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ دو ڈیفرنٹ راستے ہیں، ہے آپس میں جڑے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، ریسیپروکلی انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، ایک دوسرے پر ان کا انحصار ہے، جڑے ہوئے ہیں مگر الگ الگ ان کی آئیڈینٹیٹیز ہیں۔ اب یہ جو پہلو ہے کہ حلم، علماء کیسے بنے، ربانی کیسے بنے بندہ، ربانی کا عام لفظوں میں اردو میں ہم کہیں گے کہ اللہ والا عالم بنے، عالم باللہ بنے، عارف باللہ بنے۔ تو فرمایا وہ علماء جو عارف باللہ ہوتے ہیں۔ یہ امام بخاری نے علم کے باب کو یہاں پر ختم کیا ہے، باب نمبر 10 کو۔ اب یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، آج کی گفتگو سمجھنے کے لیے، بلکہ میں کہوں گا سننے کے لیے بھی، تھوڑی دیر جو بھی مکاتب فکر ہیں جن کا تعلق، جن کی شناخت اور جن کا عنوان انڈو پاک سب کانٹیننٹ، بر صغیر پاک و ہند کی نسبت سے بنا ہوا ہے، تھوڑی دیر اس سے باہر نکل آئے۔ اگر آپ بریلوی ہیں تو بریلویت کو تھوڑے دوسرے کمرے میں رکھ دیں، ذرا اپنے پاس سے ہٹا دیں۔ اگر آپ خود کو دیوبندی کہتے ہیں تو دیوبندیت کو ایک تھوڑی دیر کے لیے اٹھا کے دوسرے کمرے میں رکھائیں۔ اہل حدیث اور سلفی کہتے ہیں تو اس کو بھی ایک طرف رکھ کے آ جائیں۔ سنیت، شیعیت، یہ جو عنوانات ہیں جتنے تفرقہ کے، مسالک کے، ان کو تھوڑی دیر ایک طرف کر دیں، اس حصار سے نکل آئیں اور نکل کے اپنے ذہن کو ان حصاروں سے نکال کے تھوڑی دیر میری گفتگو سنیں اور فوکس کریں میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ بعد میں آپ کا اپنا سامان ہے، آپ کا اپنی دولت ہے، جا کے پھر اٹھا لیں، میں اس سے نہیں روکتا آپ کو، مگر میری اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر اس حصار سے باہر نکل آئیں۔ اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلا مضمون امام بخاری نے تعلم اور تفقہ کا بیان کر کے علم کا باب مکمل کیا۔ اب علم کو کمال تک پہنچایا ربانیت کے ساتھ، اور وہ ادب ہے، وہ ادب سے آتا ہے۔ اگر ربانی علم سے بننا ہوتا تو امام بخاری علم، تعلم اور تفقہ کے باب کے بعد اگلا اللہ کا فرمان وارد نہ کرتے کہ اس کے بعد اللہ نے کن کو فرمایا تھا؟ علماء کو کہا تھا۔ یہ قرآن مجید میں کونوا ربانیین، اب عالم تو بن گئے ہو، تورات کا علم تھا، انجیل کا علم تھا، کتب سماوی کا علم تھا، اس طرح جن کے پاس قرآن کا علم ہے، سنت کا علم ہے، بھئی عالم تو بن گئے ہو، اب ربانی بھی تو بنو، اب اللہ والے بنو۔ ربانی بنو گے، اللہ والے بنو گے تو علم کا نور آ جائے گا، علم معرفت میں بدل جائے گا۔ تو امام بخاری اس طرف لائے ہیں۔ تو یہ اب سبجیکٹ ہو گیا، علم کو اب ادب سے جمع کرو۔ اب یہ سبجیکٹ سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا، بدقسمتی سے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، سنی، شیعہ، اس تقسیم نے بہت نقصان پہنچایا۔ اس لیے نقصان پہنچایا ہے کہ جو مسلک ہیں وہ مسلک نہیں رہے، اپنے درجے سے بڑھا کر انہیں دین و مذہب بنا دیا گیا۔ اب اس میں اختلاف رائے، تعبیر و تشریح کا اختلاف نہیں رہا، بلکہ تضاد، مخالفت، تصادم تک چلا گئی، اور ایک دوسرے کو اسلام کے دائرے سے خارج کرنا یا دل سے خارج سمجھنا، اس میں تقسیم ہو گیا۔ اور نقصان کیا ہوا ہے کہ یہ ساری امت مسلمہ ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان سب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تعلق ہے، نسبت ہے، ربط ہے۔ وہ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے اس کی کئی جہتیں ہیں، کئی جہتیں، وہ ساری جہتیں ملیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امت کی کا تعلق کامل ہوتا ہے۔ اس میں جہت محبت بھی ہے، اس میں جہت ادب اور تعظیم کی بھی ہے، دو، اس میں طاعت اور متابعت کی بھی جہت ہے۔ اب طاعت اور متابعت کے لیے حدیث و سنت و سیرت آ جاتی ہے، اس کی بھی جہت ہے۔ پھر ساتھ اس میں فکر آخرت ہے، دعوت حضور کے دین کی نصرت اور دعوت اور تبلیغ دین کی بھی جہت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ، اور سب سے بڑھ کر ادب، تعظیم اور تکریم اور توقیر بجا لاتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، اور حضور کے دین کی فکر کرتے، دعوت دیتے، نصرت کرتے، مدد پہنچا کے فروغ دیتے ہیں،
واتبعوا النور، اور جس نور کو آقا علیہ السلام لے کر آئے اس کی مطابقت کرتے اور اطاعت کرتے۔ قرآن مجید نے یہ تمام جہتوں کو جمع کر کے اس کو تعلق قرار دیا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یہ ان کے سچے فالوور ہیں۔ تفرقہ سے، فرقہ بندی سے نقصان کیا ہوا کہ یہ ساری جہتیں دراصل ایک ہی تعلق کے حصے تھے، جز تھے۔ جب مسلک، مذہب اور دین کی درجے پر چلے گئے تو کسی نے محبت اور ادب اور تعظیم کی جہت کو قابو کر لیا اور باقی جہت میں رفتہ رفتہ کمزور ہو گئے۔ کسی نے اطاعت اور مطابعت کی جہت پر فوکس کر لیا، باقی جہتیں کمزور ہو گئیں۔ کسی نے حدیث اور سنت پہ فوکس کر لیا، باقی جہتوں پر توجہ نہ رہی۔ کسی نے فکر آخرت اور دعوت اور تبلیغ پہ توجہ کر لیا، نصرت پر، نصرت دین، باقی جہتیں نہ رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک امر کو حسب ترجیح کو ترجیح دینے والے دوسرے کا منکر ہے۔ منکر کوئی بھی کسی دوسری جہت کا نہیں ہے، مگر جب آپ ایک پر فوکس کر دیتے ہیں تو دوسرا ایسپیکٹ، کئی جہتیں آؤٹ آف فوکس ہو جاتی، ان کی اہمیت عملاً کم ہوتی چلی جاتی، ان کا مزاج اور ان کا ذوق کم ہوتا چلا جاتا۔ اس طرح پورا تعلق بالرسول ٹکڑوں میں بٹ گیا اور دین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اگر یہ تفرقہ نہ ہوتا اور مل بیٹھتے ایک دوسرے سے تو ہر ایک کے پاس کچھ اچھائی ہے۔ جن کے پاس محبت اور ادب اور تعظیم کا فوکس ہے، کتنی بڑی اچھائی ہے، ایمان کی اصل ہے۔ جس کے پاس اطاعت اور مطابعت کا فوکس ہے، کتنی بڑی بات، ایمان کا کمال ہے۔ جس کے پاس فکر آخرت ہے، دین کی دعوت ہے، نصرت ہے، یہ آقا علیہ السلام کے پورے مشن کا حصہ ہے۔ جس کے پاس سنت اور حدیث کا فوکس ہے، وہ آقا علیہ السلام کی تعلیم کا ذخیرہ ہے۔ فوکس جدا جدا ہو گئے تو ہر کوئی ڈی فوکس ہو گیا۔ اگر مل بیٹھتے تو ہر کوئی ایک دوسرے سے کچھ خیر لیتا اور کچھ اپنی کمی کو دوسرے سے سیکھ کے کم کرتا، اور یہ والا دوسرے سے کچھ خیر لے کے اپنی کمی کو کم کرتا، ہر کوئی ایک دوسرے سے انٹریکشن کے نتیجے میں لیتا۔ سلف صالحین ایسا ہی کیا کرتے تھے، مگر یہ طرز عمل ختم ہو گیا۔